बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त सरफेस कर रही है और ख़बर है उन यहूदियों के मुतालिक के जिनके नज़दीक एक लाल बछड़े की क़ुरबानी एक दज्जाल की आमद का पेश खैमा साबित हो सकती है। बहुत ख़तरनाक ख़बरें सामने आ रही हैं और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मस्जिद अल-अक़सा के ऊपर एक चढ़ाई का बहुत बड़ा प्लान है इसराइल का और ये प्लान अब वक़ू पज़ीर होने जा रहा है। क्या ख़बरें हैं, क्या चीज़ें हैं, इसको शामिल करते चलेंगे इस वीडियो में। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए काइंडली, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ चुकी है और ख़बर अब ये सामने आ रही है कि कुछ सेटलर्स हैं, उनकी जानिब से एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर ये तय पाना है कि इस लाल बछड़े की क़ुरबानी कब वक़ू पज़ीर होने वाली है। यानी सहयूनियों के या इसराइलियों के ओल्ड टेस्टिमेंट में ये बात वाज़ेह थी कि आखिरी दौर के अंदर जब मस्जिद अल-अक़सा को ढाया जाएगा और उसके ऊपर एक टेंपल की तामीर या हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी, उसके पहले जो है एक लाल बछड़े की क़ुरबानी दी जाएगी और इस क़ुरबानी के बाद अपने आप को प्यूरिफाई करके और फिर इस काम का आगाज़ किया जाएगा। तो अब क्या तफसीलात हैं इस वक्त जो सामने आ रही हैं। एक ख़बर सामने आ रही है, सेटलर ग्रुप आर होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस टुमारो वेडनेसडे इन अ शीलो सेटलमेंट बिटवीन नाबलस एंड रामल्ला टू डिस्कस प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द रिचुअल स्लॉटर ऑफ द रेड हाइफर, which aims to lift the ban imposed by the chief rabbinate of the occupying state and facilitate the storming of Al-Aqsa Mosque by thousands of settlers। अब बड़ी ख़तरनाक ख़बर है जो कि सामने आ रही है। एक ऐसी मीटिंग का इंदिया दिया गया है, एक ऐसी मीटिंग होने वाली है शीलो। ये वेस्ट बैंक के अंदर एक मुकाम है जो कि नाबलस और रामल्ला शहर के बीच में एक इलाक़ा है, वहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग के अंदर ये जो लाल बछिया या लाल बछड़ा है जिसकी क़ुरबानी इनके ओल्ड टेस्टिमेंट में भी बताई गई है कि आखिरी वक्तों में जब ये हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी, मस्जिद अल-अक़सा को ढा कर उसको गिरा कर, और उसके बाद फिर जो है वो अपने मसीहा यानी दज्जाल को पुकारा जाएगा और फिर वो आकर पूरी दुनिया पर इसराइलियों का निज़ाम कायम करेगा। उस मामले पे अब एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर ये तारीख़ बताई जाएगी कि जिस तारीख़ में इस बछड़े को ज़िबा किया जाएगा, इसकी क़ुरबानी दी जाएगी और उसके बाद मस्जिद अल-अक़सा पे चढ़ाई होगी। हज़ारों की तादाद में जो वहाँ पर काबिज़ीन हैं मस्जिद अल-अक़सा पे चढ़ाई करेंगे और हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखेंगे। अब जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं आपको बताते चलें, ये जो लाल गाय का मामला है इसके पीछे काफ़ी अरसे से ये इसराइली और सहयूनी लगे हुए थे और उसके बाद एक ऐसी गाय की तलाश थी जो कि मुकम्मल तौर पे लाल हो, उसका एक बाल भी किसी दूसरे कलर का ना हो, बल्कि यहाँ तक कि उसके जो पाँव या उसके खुर हैं वो भी लाल रंग के हों। तो अब ऐसी गाय इन्होंने तलाश कर ली थी। ये गाय अमेरिका के रियासत टेक्सास में इनको मिली और 2022 के अंदर ये गाय टेक्सास से, बावजूद इसके कि टेक्सास के अंदर एक लॉ है कि आप किसी भी कैटल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर इस गाय को एज़ अ पेट यानी एक पालतू जानवर के तौर पे खामोशी से टेक्सास से एक्सपोर्ट किया जाता है और ये गाय वहाँ से पहुँचती है इसराइल। उसके बाद इसको खामोशी से इसराइल के अंदर छुपा के रखा जाता है और ये तकरीबन 10 गाय या 10 बछड़े होते हैं जो कि टेक्सास यानी अमेरिका से इसराइल पहुँचाए जाते हैं और फिर उनकी वहाँ पर जो है नशोनुमा की जाती है। अब यानी ये इसराइल के किसी खुफिया मुकाम पर मौजूद हैं और इनकी वहाँ नशोनुमा की जा रही है। ये तमाम के तमाम 10 बछड़े ऐसे बछड़े हैं जो कि अपनी पूरी रंगत जिसामत हर तरह से लाल कलर के हैं, लाल रंग के हैं। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं खुल के कि अब इसराइल का एक बहुत ही घिनौना अमल सामने आ रहा है, यानी मस्जिद अल-अक़सा को ढा कर और वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर करना। अब इससे पहले इनकी जो एक मजहबी रसूमात में से एक रस्म है वो ये है कि इस बछड़े को ज़िबा किया जाएगा, इसकी क़ुरबानी दी जाएगी और उसके बाद इसकी खाल और इसके गोश्त को जलाकर राख बनाया जाएगा और उस राख को फिर पानी में मिलाकर कुछ जो इनके रबाई होते हैं वो फिर गुस्ल करेंगे और उस गुस्ल करने के बाद अपने आप को प्यूरिफाई कर और फिर मस्जिद अल-अक़सा पर चढ़ाई करेंगे और मस्जिद अल-अक़सा के ऊपर जो है वो हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखेंगे। तो एक बहुत ही घनौना इस वक्त जो फेल है सामने आ रहा है। अब इस गाय के मुतालिक ये है, एक जानिब तो इसका रंग जो है वो जर्द या लाल होगा,
دوسری جانب جب اس کو قربان کیا جائے گا تو اس کی عمر 3 سال تقریباً 3 سال ہوگی، اور اس وقت جو ان کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ان کی پرانی کتابیں ہیں اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اس قربانی کے حوالے سے وہ یہ ذکر ہے کہ جب اس گائے کو قربان کیا جائے گا تو یہ گائے ایک تو 3 سال کی ہوگی اور عبرانی مہینہ نیران جو ہوگا اس میں قربان کیا جائے گا اس کو۔ اس کی جو تاریخ ہے وہ لگ بھگ اپریل 2024 میں پڑ رہی ہے، یعنی کچھ چیزیں تو یہ کلیم کر رہی ہیں کہ 10 اپریل 2024 جو ہے یہ وہ دن ہوگا جس دن اس جانور کی قربانی اسرائیلی یا یہودی پیش کریں گے اور اس کے بعد مسجد الاقصی پر چڑھائی کر دی جائے گی۔ اب جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ 10 اپریل 2024 کو پوری عالم اسلام میں بشمول مڈل ایسٹ اور بہت سارے ممالک میں عید کا دن ہوگا، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور دوسری جانب یہودیوں کا ایک بہت ہی گھنونا فعل سامنے آ رہا ہوگا، یعنی مسجد الاقصی پر چڑھائی ہو رہی ہوگی اور اس سے پہلے ایک ایسے جانور کو، ایک ایسی گائے کو ذبح کیا جائے گا، اس کی قربانی دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کی کھال کو اور گوشت کو جلا کر اسرائیل یا یہود کے جو ربائی ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے پاک کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک بھرپور حملہ کیا جائے گا مسجد الاقصی کے اوپر، اور وہاں سے پھر ہیکل سلیمانی یا تھرڈ ٹیمپل کی جو بنیاد ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو بہت سارے جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کے بعد جیسے ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہوگی، جو ان کا ایک دجال ہے، جو ان کا مسیحا ہے، پھر وہ دنیا پر آنے کے لیے اپنی تیاری شروع کر دے گا۔ اب اس میں جو بہت اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا مسلمان اس معاملے پہ کوئی ریئیکشن دکھائیں گے، کیونکہ اس وقت قبلہ اول یا مسجد الاقصی کی اہمیت مکہ مدینہ کے بعد سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے پہلے جو ہمارا قبلہ تھا، پہلا قبلہ، وہ مسجد الاقصی تھی جہاں رخ کر کے پوری دنیا نماز ادا کرتی تھی۔ تو کیا اب مسلمان اس معاملے میں کوئی ریئیکشن دکھائیں گے، یا پھر ان کا ریئیکشن جس طرح سے اس تمام معاملات میں ابھی جس طرح سے بہت سارے ممالک کان اور آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ممالک، یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ اگر اس معاملے پہ پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آتا ہے تو پھر تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک صورتحال کو قابو پانے کی طرف لے کے جائیں گی، لیکن اگر اس معاملے پر بھی بہت سارے عرب اور مسلمان ممالک اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے بے حسی اور بے غیرتی سے بیٹھے رہے تو پھر جو معاملات ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے، اور پھر پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی ریلیونس ہے یا مسلمانوں کی اہمیت ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت تک بہت خطرناک ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک یہودیوں کا ایک رائٹ ایکسٹریمسٹ ونگ ہے جو کہ ان تمام معاملات میں ملوث ہے، اور تمام یہودیوں کا، تمام اسرائیلیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک جانب تو جب یہ ٹیکسس سے جانور اسرائیل لائے جاتے ہیں، ایک ٹیکسس کے اندر ایک لا ہے کہ آپ کسی بھی جانور کو ٹیکساس سے ایکسپورٹ کر کے کسی دوسرے ملک نہیں لے جا سکتے، اس کو ایک طرح سے تبدیل کیا گیا اس لا کو۔ اس لا کے اندر یہ امینڈمنٹ کی گئی کہ ان جانوروں کو پالتو جانوروں کے طور پہ وہاں سے منگایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں بھی شامل ہیں اس معاملے میں، اور اس کی ایک جانب تو امریکی حکومت اور دوسری جانب پھر اسرائیلی حکومت کی مفاہمت سے یہ معاملہ ہے جو کہ طے ہو رہا ہے۔ اب ایک جانب اب کرسچنز اور جو یہودیوں کا نظریہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے تباہ کرنے کے چکر میں دونوں ملوث ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ گائے کی قربانی ہو جائے گی اس کے بعد ٹیمپل کی بنیاد رکھ دی جائے گی اور ایک دجال نامی مسیحا آ جائے گا جو کہ ان کو جو ہے نجات دلائے گا، اور پھر پوری دنیا پر اسرائیلیوں کا غلبہ ہو جائے گا، یہودیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو کرسچنز کا نظریہ ہے وہ یہ نظریہ ہے کہ جیسے ہی یہ ٹیمپل بنے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد ان تمام فتنوں کو ختم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پھر مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور
وقوع پذیر ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر اس کے بعد دنیا جس طرح سے ظلم اور جور سے بھری ہوگی اس کا اختتام ہوگا اور پھر تمام یہود و نصارہ کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا. یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کرسچنس کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد وہ تمام اسرائیلیوں کا یا یہودیوں کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد پوری دنیا پہ کرسچنس کی حکومت ہوگی. تو ایک جانب تو ان دونوں کی جو ہے ایک کرسچنس اور یہودیوں کی آپس میں ملی بھگت بھی ہے، لیکن اندرونی طور پہ یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں اور آپسی طور پر اس معاملے میں صرف یوں مدد کر رہے ہیں کہ اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلبہ پالیں گے پوری دنیا پہ، اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ غلبہ پالیں گے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں اس وقت کہ ایک طرف تو اس بچھڑے کو جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور اب اس کی قربانی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کی جو ہے ایک میٹنگ بٹھائی جا رہی ہے، اور یہ میٹنگ اس وقت ویسٹ بینک یا مغربی کنارے میں جو فلسطین کا علاقہ ہے رام اللہ اور نابلس، اس کے بیچ میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے شیلو کے مقام پر، اور وہاں یہ طے کیا جانا ہے کہ پھر اس بچھڑے یا اس بچیا کو کب اور کیسے ذبح کیا جائے گا اور کس طرح سے پھر مسجد الاقصیٰ پر چڑھائی کی جائے گی اور ہیکل سلیمانی یا تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھی جائے گی. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک اور گھنونا اس وقت جو عمل ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان اپنے آپ کو کس گروپ کے ساتھ شامل سمجھیں گے؟ آیا وہ پھر اسی طرح سے آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھے رہیں گے، یا پھر اس معاملے میں کوئی بھرپور تحریک اٹھ کر سامنے آئے گی؟ تو یہ تھی آج کی ایک بہت ہی اہم خبر اور خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبر پسند آئی ہوگی. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.